رمضان مبارک ہو آپ. الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کا شکر. آپ کیا ہے اس میں گرامی کیا ہے آپ کا؟ محمد ابو ذر. ابو ذر صاحب خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ رمضان آپ کو مبارک ہو جی انشاءاللہ. الحمدللہ، اللہ کا خدا عزت ہے آپ. خیر حکم کریں مبارک، بس. خیر مبارک. حکم کچھ نہیں کرنا، جی سر. ایسے چند معروضات شروع میں کرنا چاہتا ہوں. موضوعات تو بہت ہیں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے. جی سر. بعض میں نے آپ کے لیکچر سنے ہیں جس میں آپ نعوذ باللہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کے شیخین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاروق اعظم کی تکفیر کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور حضرت عائشہ، حضرت حفصہ جیسی مقدس ہستیوں کے حوالے سے بھی کلام کر رہے تھے سورہ تحریم کو سامنے رکھ کر. تو موضوعات تو کافی ہیں. میں ایک ایسے مسئلے پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جو دین اسلام کا میرے نزدیک بنیادی مسئلہ ہے، یعنی ہمارے جی سر. دین کا ایک بنیادی ماخذ ہے جس سے ہمارا پورے کا پورا دین ہمیں ملتا ہے، یعنی قرآن مجید، فرقان مجید. اس کے حوالے سے تو میں گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس چیز کا خیال رکھیے گا تاکہ ہماری گفتگو کے اندر کچھ ایسی بات نہ ہو کہ جو لغو ہو، جس کا فائدہ نہ ہو، اور جو ہے وہ ایسے الفاظ کا چناؤ کیا جائے کہ جس سے کسی کی دل آزاری نہ ہو. جی سر. تھینک. تو میں قرآن کریم کے حوالے سے جو تحریف قرآن کا مسئلہ ہے اس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں میں چند آپ سے. جی سر. تو گفتگو سے پہلے میں کچھ اصولی باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ کوئی بھی گفتگو ہوتی ہے اگر اس میں کچھ اصول و ضوابط ہوں تو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. جی جو جی. ہمارے سامعین ہیں ان کو بھی سننے کے اندر کچھ فائدہ حاصل اسی وقت ہوگا کہ جب ہم اصول و ضوابط کو سامنے رکھ کے اچھے انداز سے گفتگو کریں. جی جناب. تو میری پہلی بات یہ ہے کہ ہم کچھ وقت رکھ لیں تاکہ ایک دوسرے کی بات ہم ایک دوسرے کو اچھے طریقے سے سمجھا سکیں. کچھ وقت میں گفتگو کروں تاکہ میں اپنا مدعا جو ہے وہ اچھے طریقے سے آپ تک پہنچا سکوں. جی بعد میں آپ کر لیجئے گا تاکہ جی آپ سر. کی بات مجھے بھی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے آپ کس منہج سے گفتگو کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کی گفتگو میں کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ نہ بولیں تاکہ بات کلیئرلی ایک دوسرے کے سامنے آئے. ٹھیک ہے سر. آنکھوں پر بہت شکریہ تو آپ کا. میں تو الحمدللہ اہل سنت و جماعت کے جی ساتھ تعلق رکھتا ہوں. جی جی، جی. تو آپ جہاں کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ مجھے جو سمجھ آئی آپ تحریف قرآن کے متعلق بات کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ جی جی بالکل بالکل، تحریف قرآن کے اوکے. حوالے سے گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں ٹائم کو کس طرح تقسیم کریں؟ آپ کے یہ تجویز ہے. چلیں ہمارے سر آنکھوں پر آپ میری یہ تجویز ہے کہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ 3 منٹ میں گفتگو کر لوں، اس کے اندر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ دوں. اگر ضرورت ہے محسوس کر رہا ہوں آپ کر رہے ہیں یا میں کر رہا ہوں کہ کچھ وقت اور چاہیے اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے، تو ہم اپنے مد مقابل سے آپ سے یا مجھ سے اجازت لے کے اپنی بات کور کر لیں. اگر اس کے اوکے. اندر کور ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، وقت بچے گا. تو اس میں اوکے. ہم وقت کا خیال رکھیں کیونکہ وقت بڑا قیمتی ہے. آپ کے پاس بھی ظاہر وقت قیمتی ہے، ہمارے پاس بھی وقت قیمتی ہے. تو ہم وقت کو مد نظر رکھیں تاکہ کسی کا ٹائم جو ہے وہ ضائع نہ ہو. اچھی بات ہے. میں موافق کر آپ مہمان ہیں جو حکم دے ہمارے سر آنکھوں پر. بس یہ بات میری، آپ کیا فرماتے سوال؟ جی ہاں، میں نے عرض کیا میں موافق ہوں آپ کا. میں قبول کرتا ہوں آپ کی بات. چلیں جی بسم اللہ. شکریہ. چلے میں اپنا جو ہمارا قرآن مجید کے حوالے سے میرا ایک ہمارا الحمدللہ سنت کا ایک موقف ہے، نظریہ ہے، میں وہ آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. اور بات آپ سے کہ آپ کا جو بھی نظریہ دیکھیں، دلائل یا شواہد یا جو بھی وجوہات ہیں جس کی بنا پر کسی کا کوئی بھی موقف ہے آپ کا یا میرا، وہ ذرا ایک دوسرے نے بیان کرنے ہیں. پہلے میں اپنا موقف قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر آپ سے جو بھی آپ کا نظریہ ہے قرآن کریم کے حوالے سے، تحریف قرآن کے حوالے سے، وہ بتا دیجیے گا. اس کے بعد میں جو بھی میرے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پھر آپ کی جو بھی دلائل، جو بھی وجوہات، جو بھی شواہد ہیں وہ آپ بعد میں بیان کیجیے گا تاکہ وقت مناسب پر جو ہے وہ بات کمپلیٹ ہو جائے. اوکے. بسم اللہ کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، ہمارا جو بھی عقیدہ ہے قرآن مجید فرقان مجید کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو موجودہ ہمارے پاس ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی لاریب کتاب ہے۔ اس میں کسی قسم کی تحریف، کمی، زیادتی، ہر وہ چیز جو کسی کتاب کو عیبدار کرتی ہے یا غیر معتبر بناتی ہے، یہ کتاب ہر اس قسم کے عیب سے مبرہ ہے، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہوئی، نہ کوئی کمی ہوئی ہے، نہ کوئی زیادتی ہوئی ہے۔ جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہ اسی انداز سے ہمارے پاس موجود ہے۔ یہی ہمارا موقف ہے اہل سنت و جماعت کا، اور الحمدللہ میرا بھی یہ ہے، اور میں اس کو اپنا ایمان سمجھتا ہوں اور اپنی ایمان کی سلامتی سمجھتا ہوں کہ جو قرآن ہمارے پاس موجود ہے، یہ ہر اعتبار سے سلامت ہے، تحریف سے، کمی سے، زیادتی سے یہ محفوظ ہے۔ یہی نظریہ ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی دلائل ہیں، آپ تقریباً 1 منٹ سے کٹ گئے ہیں آپ کی بات۔ آپ نے یہ اچھا کہا چلیں، کہ قرآن مجید جو ہمارے پاس ہے وہ اسی طرح جو نبی کریم جی صلی اللہ علیہ بالکل، وسلم لے کے آئے ہیں، اور اس میں کوئی ظاہر فرمایا آپ نے کمی بیشی نہیں ہے، اس طرح آپ نے کچھ باتیں کی۔ ہاں ہم لوگ بالکل دو ٹوک الفاظ میں یہ عقیدہ ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہے، نہ تحریف ہوئی ہے الحمدللہ، اور کسی قسم کی کمی زیادتی اس میں نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اور اگر آپ چاہیں تو اس پر جو بھی حوالہ جات یا دلائل جو بھی ہیں وہ پیش کریں، یا آپ اپنا موقف اس کے حوالے سے، تحریف قرآن کے حوالے سے جو بھی ہے آپ وہ بیان کریں، تاکہ بات موضوع جو ہے وہ کلیئرلی ہو جائے، اس کے بعد ہم آگے چلیں۔ دیکھیں، ہمارا موقف تو یہ ہے کہ آپ کی کتب کچھ اور کہہ رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ ایک بات ہے جو آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، آپ کے علماء یا آپ کے مدارس میں آپ کے اساتذہ اپنے شاگردوں کو سناتے ہیں، اور آپ کے مصنفین جو کتابیں عوام کے لیے لکھتے ہیں اس میں بولتے ہیں، اور وہ اور ایک حقائق ہیں جو تاریخ میں لکھی گئی ہیں، روایات میں موجود ہیں صحیح اسانید کے ساتھ، جو عوام کو بتایا جاتا ہے، جو علماء لوگوں کو سناتے ہیں، جو کتب میں لکھتے ہیں موجودہ دور میں، بلکہ کچھ صدیوں سے، وہ اس چیز سے بہت مختلف ہے۔ جس کے جو لوگ شاہد نزول قرآن تھے، اور جو لوگ جمع قرآن کے شاہد تھے، ان کے مشاہدات اور ان کے مرویات سے بہت مختلف ہے۔ اچھا، آپ کا عقیدہ یہ ہے قرآن مجید کا جو ہے کامل ہے، اس میں کمی نہیں ہے۔ شیعوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، اکثر شیعوں کا۔ تو کسی بھی عقیدے کے لیے اگر وہ بدیہی نہ ہو تو اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر اس دلیل کے متناقض کوئی بات ہے، اس کو بھی باطل اور غلط ثابت کرنے یا اس کی توجیہ کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ تو آپ کے سامنے یہاں پر 2 عقبہ ہیں، یعنی 2 پہاڑیاں ہیں، جس سے آپ کو عبور کرنا ہوگا، جس کو آپ کو فتح کرنا ہوگا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کو واضح دلیل لانا ہوگا کہ آپ کہتے ہیں قرآن مجید کامل ہے، واضح، صریح، کہ اس بغیر کسی تعویل کے، کیونکہ تعویل تو آپ جس طرح کریں گے دوسرا شخص آئے گا اس کو دوسری طرح تعویل کر سکتا ہے۔ بغیر کسی تعویل کے واضح صریح دلیل لے کے آئیں کہ قرآن مجید یہ کامل ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر بلکہ آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ آپ کو تعریف کرنی ہوگی کہ آپ اس سلامتی قرآن سے کیا مراد لیتے ہیں، یعنی آپ کا مقصود یہ ہے کہ الفاظ قرآن کامل ہیں، اس میں کمی نہیں ہے، بیشی نہیں ہے، یا معانی قرآن کے متعلق کیا کہیں گے، تو اس میں کمی بیشی کے متعلق کیا کہیں گے، تو وہ معانی قرآن کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر کیے تھے وہ کہاں گئے؟ وہ تو سب کو معلوم ہے کہ وہ سب مفقود ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تفسیر آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو قرآن تو آپ کا جو ادعا ہے وہ صرف قرآن کے ظاہر کے لیے، پھر ترتیب قرآن کے متعلق کیا کہیں گے؟ بہرحال آپ کو جو ادعا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی بیشی نہیں، ترتیب بھی وہی، الفاظ بھی وہی، نہ اضافہ ہے نہ کم ہے، تو اب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ معانی کے متعلق کیا کہیں گے؟ اس کے متعلق آپ اعتراف کریں گے کہ آپ لوگوں کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر کوئی نہیں ہے۔ الفاظ قرآن اگر مان بھی لیں نا، صرف الفاظ ہیں، تفسیر نہیں ہے۔ اس الفاظ کی تفسیر میں بڑا اختلاف ہے۔ پھر معنی سے جب گزر جاتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں کہ الفاظ پر آپ کا ادعا یہ ہے کہ اس میں کمی نہیں ہے۔ بسم اللہ، اس میں آپ کے سامنے 2 پہاڑیاں ہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ واضح دلیل لے کے آئیں، قرآن سے، سنت سے، عقل سے، یا عقل کی روح سے واضح برہان لے کے آئیں کہ اس قرآن میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی، یا پھر قرآن مجید سے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت سے لے کے آئیں کہ وہ کہہ دیں
یا کوئی ایسی دلیل لے کے آئیں جو قابل قبول ہو سب کے لیے. یہ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہے. بغیر دلیل کے کوئی مدعا ثابت نہیں. پھر اس کے بعد اس پہاڑی سے جب گزر جائیں گے تو دوسری بات یہ ہوگی کہ یہاں پر جو پہاڑوں کے پہاڑ کے دلائل موجود ہیں آپ کے اپنی کتب میں، کہ مثلا حروف سبعہ نہیں ہے آپ لوگوں کے پاس، 7 احرف قرآن نازل ہوئے وہ سب غائب ہیں. اچھا، وہ آیتیں جن کی شہادت دی ہے عائشہ نے، عثمان نے، عمر نے شہادت دی ہیں، یا بقیہ صحابہ نے شہادتیں دی ہیں، وہ آیات غائب ہیں. ان کے متعلق آپ لوگوں کے نے جو کہانی گڑھی ہے منسوخ التلاوہ کی، جس کی کوئی نہ آیت ہے نہ کوئی روایت ہے، چلے کچھ میں بھی نہیں. ذرا بہرحال جی معذرت سر. آپ کی بات قطع کرنے لگا ہوں. معذرت، میں جی سن رہا تھا آپ کی بات، توجہ سے شاید آپ جو میں پوچھ رہا تھا آپ سے آپ وہ بتا دیں، لیکن آپ کی زبان سے وہ الفاظ مجھے نہیں ملے. میں نے یہ عرض کی تھی کہ میرا الحمدللہ موقف یہ ہے ہمارا اہل سنت کا کہ ہمارے پاس جو موجودہ قرآن ہے، یہ قرآن تحریف سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، زیادتی سے پاک ہے، اور ہر قسم کے اس عیب سے مبرہ ہے کہ جو کسی کتاب کو غیر معتبر بناتا ہے. یہ دو ٹوک میں نے موقع پیش کیا. تو میں نے یہ عرض کی تھی آپ سے کہ آپ بس دو الفاظ مجھے یہ بتا دیں کہ جو موجودہ قرآن ہے اس کے متعلق آپ کا نظریہ اور نقطۂ نظر کیا ہے. دو الفاظ میں یہ بتا دیں. باقی ہماری کتابوں میں جو لکھا ہے، جو بتاتی ہیں، یہ جو بھی الفاظ ہیں، انشاءاللہ اس پر ہم بعد میں گفتگو کریں گے جب اس دیکھ کا محل آئے گا. جی سر. پہلے تو یہ بات کور ہو جائے نا، اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میرا از حقیر کا عقیدہ یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید اہم ہے، قرآن کا ظاہر اہم ہے، قرآن کا باطن یعنی قرآن کے حقیقی معنی، یعنی اگر ایک آیت ہے قرآن میں اس کے 4-5 مختلف معانی محتمل ہیں تو اس کا کون سا معنی صحیح ہے، اور جو وہ مقامات قرآن کریم جو بالکل متشابہ ہیں ان کے معانی کیا ہیں. پر اکثر قرآن مجید سے الفاظ کے معانی ہمیں آتے ہیں لیکن ان کا مقصود ہمیں سمجھ نہیں آتی. یہ قرآن مجید جس طرح قرآن مجید کا ظاہر اہم ہے، اسی طرح قرآن مجید کا باطن بھی اہم ہے. صرف یہ نہیں کہ قرآن کے الفاظ اہم ہیں، نہیں، اللہ نے قرآن بھیجا ہے، اس کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے معلم بنا کر بھیجا. قرآن کا معلم پہلے آیا ہے، ٹیچر انٹرپریٹر پہلے آیا ہے، پھر قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوئی ہے. اس معلم نے قرآن سکھایا ہے. اس معلم کا علم کہاں گیا ہے؟ اس معلم جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، اس مفسر قرآن کا جو معصوم اللہ کی جانب سے قرآن کا امین ہے، وحی کا امین ہے اور وحی کے علوم کا امین ہے، وہ بھی اہم ہے. اس طرح نہیں ہے کہ صرف ظاہر قرآن اگر بچ گیا تو یہ بہت شق القمر ہو گیا، نہیں، یہ وہ اس کی اہمیت کمتر نہیں ہے. اس کے علاوہ حقیر کا عقیدہ اور موقف یہ ہے کہ جس طرح قرآن مجید کا ظاہر و باطن اہم ہے، اسی طرح سنت اہم ہے، احادیث اہم ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے، ان کے احادیث مفقود کچھ بھی نہیں ہے. بہت کم احادیث، یعنی ایک شخص 23 سال تک انہوں نے تبلیغ کیا، خطبے دیے ہیں روزانہ، وہ الفاظ کہاں ہیں، وہ معانی کہاں ہیں، وہ بھی یقینی طور پر کہ ہمیں یقین ہو وہ کہاں ہے. آپ لوگوں کے کتب میں فقط 3200 احادیث ہیں صحیح، وہ بھی اکثر ایسے موضوعات پر جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے. 3200 حدیث ہیں، وہ بھی جس کو صحیح آپ لوگ صحیح تعریف کرتے ہو. اگر اس کو دیکھا جائے صحیح کی تعریف اگر دیکھتے ہیں تو صحیح میں اور یقینی میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس طرح نہیں ہے کہ حدیث اگر صحیح ہے وہ یقینی بھی ہے. یقینی احادیث کی بات اگر کریں تو وہ بہت عدد کم ہے، اس کی بہت ہی کم، نہایت ہی کم ہے. تو موقف میرا یہ ہے کہ جو دین اسلام آپ لوگوں کے پاس ہے وہ ہر طرح سے ناقص ہے، نواقص کا شکار ہے. نہ صرف اس میں نواقص کا شکار ہے، اس میں بدعات کا بہت سارا دخل ہے. اچھا، یہ ہر لحاظ سے ہے. اب جب قرآن مجید کے متعلق آتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو اگر ایک تو عوام کو متعلق بات کرنا ہے، 2 منٹ کا کلپ بنا دو کہ اللہ یاری نے کہہ دیا کہ بھائی قرآن ناقص ہے، کافر ہو گئے. یہ تو عوام کو دھوکہ دینے والی بات ہے. ایک دفعہ انسان علمی بات کرتا ہے کہ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ادعا یہ ہے کہ قرآن مجید کامل ہے، اس میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے، اس کے دلائل کو پرکھتے ہیں. اس حقیر نے شیعہ علماء کا موقف یہی ہے، کتابیں لکھی ہیں کہ قرآن مجید میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے. جماعت مخالفین کے علماء کا بھی یہ موقف ہے. میں نے ان کے دلائل کو دیکھے ہیں، ان کے پاس دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس ایک طرح سے ایک غیرت ہے کہ قرآن مجید کے متعلق ایک جاہلانہ غیرت، جس کی نہ قرآن میں نہ سنت میں اس کا کسی قسم کا کوئی اساس نہیں ہے.
اسی غیرت کے بنا پر یہ اعتراف نہیں کرنا چاہتے، حقائق کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے، وہ ادعا کرتے ہیں کہ اس قرآن کریم میں کسی قسم کا نقصان نہیں ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر فریقین کے احادیث، روایات اور جمع قرآن کی تاریخ کو اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا، کسی قسم کا شبہ نہیں رہتا کہ جس طرح پوری بھائی کا بات پورا سنو، باطن قرآن ناقص غائب کرا دیا گیا ہے، اچھا بات سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معذرت تفسیر کو بالکل تاریخ نے ہڑپ گیا، کھو گیا ہے، ان کی سنت کھو گئی ہے۔ دیکھیں، یہ کون سا لیس بأول قارورۃ کسرت فی الاسلام، یہ تو پہلا شیشہ نہیں ہے کہ اسلام میں ٹوٹا ہے۔ اسلام کا کون سا حصہ سالم رہا ہے؟ اسلام کا کون سا حصہ، کون سا جزء سالم رہا ہے کہ اگر یہ بات ہوئی، اگر یہ، اور یہ انبیاء کی تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَن كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ قَالُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ قَالَ فَمَن، کہ تم مجھ سے پہلے جو انبیاء گزرے ان کے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، منہ بمنہ، قدم بقدم، شبر بشبر، ذراع بذراع، بالش ببالش چلو گے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ کیا یہود و نصارہ مراد ہے آپ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ انہوں نے فرمایا جی ہاں، اگر وہ نہیں تو کون؟ تو انہوں نے پہلے سب امتوں نے اپنی کتب کو، سنت کو انہوں نے مسخ کر دیا، انہوں نے اپنی کتب کو تحریف کر دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ پہلی دفعہ یہ مثلا اس طرح ہوا ہو، یہ ہمیشہ یہ اسلوب رہا ہے امتوں کا، تو یہ عجیب نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ کہتے ہو کہ اسلام اس سے منفرد ہے، بس صرف ظاہر قرآن، باقی اسلام وہ سب ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، سنت ختم، تفسیر قرآن ختم، دین میں بدعتیں داخل، صرف قرآن کا ظاہر بچا ہے، یہ بچا ہے، اگر یہ کہتے ہو چلیں، ہو سکتا ہے یہ ایسا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، دلیل کہاں؟ دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کچھ بھی نہیں ہے عزیزو، یاد رکھو، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، دلیل کے حضور خلاف بات سنیں، ایک بات بلا سنیں، وجہ ایک بات غیرت، سنیں، ایک تعصب جس کی کوئی اساس قرآن و سنت میں نہیں ہے اور نہ عقل کے پاس ہے۔ جی سر اچھا فرمائیں۔ حضور، اچھا بات سنیں، حضرت صاحب بات سنیں، آواز آ رہی میری آپ کو؟ جی جناب، جی جناب۔ اچھا حضرت صاحب، میں معذرت سے اپیل عرض کرنا چاہ رہا تھا، ٹھیک ہے آپ نے بڑی ڈیٹیل سے بات کی اس حوالے سے کہ جی ظاہری قرآن یا باطنی قرآن یا اس کا مفہوم یا اس کی تشریح جو بھی ہے، الحمدللہ ہم بھی جو ہے نا وہ قرآن کے ظاہر باطن ہر ایک پر ایمان ہے، سنت پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل اس وجہ سے آپ سے نہیں پوچھا گیا کہ آپ سے پوچھیں کہ بھائی آپ قرآن کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور آپ کہیں کہ جی تحریف قرآن کا میں قائل ہوں، اور ہم 2 منٹ کا کلپ لے لیں کہ ہم کہہ دیں اللہ یاری کافر، اللہ یاری کافر۔ نہیں نہیں، ہم ایسا کرنا نہیں چاہتے، اور کیونکہ کسی کو کافر کہنے کے لیے نا، کسی کو کافر کہنے کے لیے اپنے ایمان کا بھی تحفظ کرنا ضروری ہے، کہ اگر آپ کسی کو بغیر دلیل، بغیر کسی وجہ سے کافر کہیں گے تو آپ کو اپنے ایمان کا بھی خیال رکھنا پڑے گا۔ تو سوچ میں بالکل بھی نہیں ہے، نہ ہی ایسا کلپ بنانے کا ذہن ہے۔ تو میں کیونکہ ایک بات کرنا چاہ رہا تھا دلائل کی روشنی میں، اور آپ سے اس لیے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کا موجودہ قرآن کے، آپ جو کہہ رہے ہیں میرا ایمان ہے کہ قرآن جو ہے وہ ہمارے لیے ہمارے دین کے لیے ضروری ہے، اس کا ظاہر باطن جو ہے، اور جو باقی ساری جو باتیں آپ کر رہے تھے وہ بالکل وجہ ہیں۔ میں یہ بندہ ناچیز کرنا چاہ رہا تھا آپ کی بارگاہ میں کہ جو موجودہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اس وقت ان 2 گتوں میں، یہ جو ہمارے پاس قرآن ہے، اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ جو قرآن ہے یہ کامل ہے یا نہیں ہے، یہ محرف ہے یا نہیں ہے، میں اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہا تھا۔ اور بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کہیں بھائی میں قائل ہوں کامل ہے، یا آپ کہیں کہ میں جس کو تعریف شدہ مانتا ہوں، بالکل ذہن یا کسی گوشے میں بھی نہیں ہے کہ ہم آپ کا وہ کلپ نکالیں اور لکھیں جی اللہ یاری کافر ہو گیا، اس نے کہا جی میں قرآن نہیں مانتا، بالکل ہمارے ذہن میں ایسا ہے نہیں۔ ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں جو مین پوائنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ میں بات کروں گا کہ قرآن مجید کی آیات ہیں کہ نہیں ہے، کہ قرآن کے تحفظ کے حوالے سے اور احادیث کیا کہتی ہیں، اس حوالے سے انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جو بھی آپ نے اتنی لمبی بات کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ پورا پوائنٹ بات ہو تاکہ ہمارا وقت زیادہ نہ لگے اور ہم اپنے مین پوائنٹ پر آئیں اور اس کے اوپر گفتگو کریں، دلائل دیں اور سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کریں، تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں ان کو بات سمجھ آئے، تو ہم اپنے موقف سے اور اپنی گفتگو سے ہٹیں نہ میں اور نہ آپ، ٹو دا پوائنٹ بات کریں تاکہ جو مین بات ہے وہ سامعین کے سامنے آئے اور ہم ایک دوسرے کے سامنے جو ہے اپنا اپنی ضمیر بیان کر سکیں۔ اب میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ بعد میں گفتگو کر لیجئے گا۔ آپ نے بھی اتنی لمبی گفتگو میں کہا کہ جو ہے وہ قرآن مجید کے کامل ہونے کے حوالے سے، اور اس قرآن مجید کے جو ہے وہ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل کامل ہے، یہ ناقص نہیں ہے، اس پر نہ کوئی قرآن آیات ہے نہ کوئی دلیل ہے۔
تو ہمارا تو اس پر ایمان ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید جو موجود ہے یہ کامل ہے۔ اب رہی اس کے ظاہری اور باطنی معنی، ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کئی احادیث ہمارے پاس بڑی ہیں، اور بخاری مسلم دیگر کتب سیاسی کتاب اور اس کے علاوہ کئی ہمارے پاس حدیث کا ماخذ موجود ہے۔ اس میں جتنی ہمارے پاس الحمدللہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں حدیث سرکار علیہ السلام کی موجود، اتنی آپ کے پاس نہیں ہے۔ آپ کی جو کتب حدیث جو ہم نے پڑھی ہیں اور ہم نے جو آپ کے اصول اربع کا مطالعہ کیا ہے اور دیکھی ہے، اس میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیث ملتی نہیں ہے۔ اس میں آپ کی کتب حدیث کے اندر ائمہ اہل بیت طہار کے اقوال ملتے ہیں، امام جعفر صادق کے ملتے ہیں یا امام باقر کے ملتے ہیں، نبی علیہ السلام کی تو حدیث ملتی نہیں ہے۔ وہ تو ڈھونڈنے میں جائیں تو تب جا کر 10 میں سے ایک سرکار کا فرمان مل جاتا ہے، اور ہماری بہاری اٹھائیں آپ کو جگہ جگہ پر سرکار کا فرمان ملے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور میں نہیں چاہتا کہ ہم اپنے موضوع سے ہٹیں اور اپنے ٹاپک کو ہم نیا شروع کریں۔ میں آپ کے سامنے چند قرآن مجید کی احادیث آیات طیبات رکھنا چاہتا ہوں کہ جن میں دو ٹوک میں یہ واضح طور پر بیان کیا گیا ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید جو ہے یہ محفوظ ہے، ٹھیک ہے، اس میں صراحتاً بھی آیات موجود ہیں، دلالتاً بھی آیات موجود ہیں۔ پہلے میں آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، آپ نے بھی پڑھی ہوگی لیکن میں اپنے دعوے کے اوپر جو ہے اس کو پہلے نمبر پر رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کی سورہ ہجر کی آیت ہے، آیت نمبر 9۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس ذکر میں کیا مراد ہے؟ شاید آپ آگے جا کے کوئی بات کہہ دیں کہ بھی ذکر سے مراد جو ہے وہ قرآن نہیں یا کوئی اور چیز ہے، اس لیے میں پہلے اس کو کور کرنا چاہتا ہوں کہ اس ذکر سے کیا مراد ہے۔ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ایک اور مقام پر سورہ نحل ہے، اس کی اگر آپ نکالیں آیت ہے آیت ساڑھے نمبر 4 منٹ ہو گئے آپ کے، 44۔ ساڑھے جی چار ابھی تو منٹ میں ہو نے گئے، بات ضرور شروع کی ہے، 4 منٹ ہو گئے ہیں، چلیں ٹھیک ہے، ساڑھے میں 4 منٹ ایک ہی آیت اگر آپ ٹائم دیں، اگر اب اجازت دیں تھوڑی بات کر لوں اور کی بات کریں، بسم اللہ بسم اللہ۔ چلیں جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اچھا، اس کی وضاحت میں قرآن مجید کی دوسری ایک آیت ہے جو اس کی تشریح کر رہی ہے، سمجھ لیں کہ قرآن کی تفسیر بالقرآن ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نحل کی آیت نمبر 44 میں فرمایا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کر سکیں، بیان کریں، ما نزل الیہم، جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، ولعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب اس آیت نے تو وضاحت کر دی کہ اس آیت میں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون میں ذکر سے مراد قرآن ہے۔ اب اس آیت کا بھی مطلب تو یہی بنا کہ بے شک ہم جو ہے وہ قرآن کی حفاظت کا، ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے صراحت میں فرما دیا، اور حافظون، اس میں تو مطلقاً فرمایا کہ ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میں ہماری کتب تفاسیر تو بڑی پڑھی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس میں تو تفسیر کبیر ہے، تفسیر تبری، دیکھیں ساری کتب حدیث بڑی پڑھی ہیں، لیکن میں آپ کی ہی تفاسیر سے، کتب تفاسیر سے ایک دو حوالہ جات جو ہے وہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جس میں کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ کی تفسیر صافی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر اس کا 898 ہے، مطبوع تہران ہے۔ اس کے اندر اسی آیت کے تحت لکھا ہے انا نحن نزلنا الذکر، اس کے تحت لکھا ہے نیچے جا کے کہ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کے تحت لکھا ہے کہ بے شک ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، من التحریف والتغییر والزیادت والنقصان، کہ ہم اس کی تحریف سے، تغییر سے، زیادتی سے اور نقصان سے، یعنی کمی سے حفاظت کرنے والے ہیں۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ، اس طرح آپ کی تفسیر قمی ہے، اس میں بھی اسی طرح لکھا ہے، اس میں تو واضح طور پر لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان مجید کی سائد کے تحت کہ اس سے حافظون سے کیا مراد ہے، اس میں تو واضح لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، اس میں تحریف نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، کہ قرآن کے سامنے اور پیچھے سے باطل اس میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس سے مراد ہے کہ قرآن میں کوئی باطل نہیں ہے، سب حق ہے اور حق تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ تو یہ آپ کی دو تفسیر کی کتابیں میں نے جو ہے وہ آپ کے حوالے کے طور پر پیش کی ہیں کہ اس میں اس آیت کے ترجیح لکھا ہے کہ قرآن تحریف سے، زیادتی سے، کمی سے اور
جو ہے وہ نقصان سے بالکل جو ہے وہ محفوظ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ پر فرماتا ہے کہ ان اللہ لا یخلف المیعاد، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب اس کے علاوہ اور بھی آیات تھی، لیکن میں وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو پیش نہیں کر سکا، اور نہ ہی کر رہا ہوں، ابھی موقع ملا تو پھر انشاءاللہ آگے پیش کروں گا۔ کہ ان جیسی آیات کی روشنی میں ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور کتب تفاسیر ساری بری پڑی ہیں کہ تحریف سے، زیادتی سے، کمی سے، نقصان سے اللہ حفاظت کرنے والا ہے، اور اللہ اپنے وعدے سے خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ تو ہم اگر کہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اپنے وعدے سے خلاف ورزی کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے وہ فکر کرنی چاہیے۔ میں تو یہ اس کے علاوہ اور بھی حوالہ جات دے سکتا ہوں، لیکن یہ میں نے دی جو صراحتاً اس بات پر جو ہے وہ دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس قرآن کے تحفظ کا وعدہ لیا ہے، اور یہ قرآن ساری کائنات اکٹھی ہو جائے، زور بھی لگا لے، کوئی بھی اکٹھا ہو جائے، قرآن میں تحریف نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی چیز زیادہ کر سکتا ہے، نہ ہی نکال سکتے ہیں۔ اب آپ فرمائیں کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے 8 منٹ سے زیادہ بات کیا، تو ریسیٹ کرتے ہیں۔ جی دیکھیں معذرت۔ بھائی صاحب اگر آپ نے میری باتیں سنی ہیں تو آپ کو یہ آیات نہیں پڑھنی چاہیے، یا ایسا استدلال کرنی چاہیے تھا جو میں پہلے استدلال کر چکا ہوں، ان باتوں کو آپ رد کر دیتے۔ کیوں میں اپنی بات کو بار بار دہرا دوں؟ کئی لوگوں نے اسی آیت سے اسی شو میں کال کیا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے کتنے لوگوں نے کال کیا، شاید 5 6 7 لوگوں نے کال کیا، اسی آیت کو پڑھی اور میں نے ان کا جواب دے دیا ہے۔ اب میں اگر آپ نے میرے آپ نے کہا شروع میں کہ میں نے آپ کی اسپیچز دیکھے ہیں، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ اس کا جواب بہت واضح ہے، اور آپ کو اس بات کے جواب تیار کر دینا چاہیے تھا میرے بھائی۔ آپ کا ادعا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، پہلی بات ہے آپ اس بات کو بھول گئے۔ پہلی بات میں نے کہہ دیا کہ آپ کے باطن قرآن کے متعلق کیا کہتے ہو، کیا یہ الفاظ قرآن کی اہمیت ہے؟ باطن قرآن کی، معانی قرآن کی اہمیت نہیں ہے۔ ایک کتاب جس کا معنی متنازع ہے، اس کا معنی متنازع ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس کے معنی متنازع نہیں تھے، جس وقت وہ مکے میں تھے، جس وقت وہ مدینے میں تھے، جس طرح وہ تفسیر کرتے وہی فصل الخطاب ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن کا سارا علم ان کے پاس ہے، اس معلم قرآن کا علم آپ لوگوں نے ضائع کر دیا ہے، نہیں ہے کسی کے پاس، آپ لوگوں کے پاس بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کتنے احادیث ہیں آپ کے پاس؟ آپ کہتے ہیں تمہارے پاس حدیث بہت زیادہ ہیں، کتنے احادیث ہیں تفسیر میں؟ یہ کتاب ہے تمہارا مجموعۃ الفتاوی لابن شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں، اس کتاب میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پہ صفحہ نمبر 186 میں فرماتے ہیں کہ فالمقصود ان المنقولات التي يحتاج اليها في الدين قد نصب الله الادله على بيان ما فيها من صحيح وغير، ومعلوم ان المنقولات في التفسير اكثر كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال احمد ثلاثه امور ليس لها اسناد، التفسير والملاحم والمغازي۔ احمد نے کہا ہے کہ 3 ایسے چیزیں ہیں جس کی کوئی سند نہیں ہے، تفسیر، ملاحم و فتن اور مغازی۔ یہ کتاب، اس کے علاوہ کتنے آپ کے علماء، مثلا کتاب تفسیر القرآن میں محمد عبدو صاحب فرماتے ہیں والصحیح واما الروايات المأثورة عن النبي واصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري ايضا، بل لان ما صح من المرفوع لا يقدم عليه شيء، والصحيح من هذا وذاك قليل، واكثر التفسير المأثور قد سري إلى الرواة من الزنادقة اليهود والفرس ومسلمة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن حجر، وجل ذلك خرافات۔ کہتے ہیں کہ تفسیر میں ہمارے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، صحابہ کے اقوال اور تابعین کے اقوال ہیں، اور یہ کہتے ہیں اس میں سے صحیح بہت کم ہے، یعنی سب کو ملا کر یعنی صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیں تو بہت کم ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف لے لیں، ان کے پاس 30 حدیث بھی نہیں ہے، تفسیر میں 30 حدیث بھی نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمارے پاس حدیث زیادہ ہے۔ وہ سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کا، تابعین کا لے لیں، سب ملا دیں، وہ اس میں سے صحیح بہت کم ہیں، اور اکثر یہ واضح طور پہ اکثر وہ خرافات ہیں، یہود و نصارہ کے اقوال ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو پہلی بات یہ آپ بات کریں یہاں پہ، اگر تحریف قرآن کے متعلق بات کرتے ہیں، قرآن میں کمی بیشی کی بات کرتے ہیں، جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، اس کا قرآن کا باطن اہم ہے، اس کو کیوں آپ بھاگتے ہو، کیوں آپ اس کو ٹچ نہیں کرتے؟ کم از کم اعتراف کرو کہ یہ ہم سے ضائع ہو چکا ہے، ہم یہ نقصان مان لو۔ ایک منٹ، آپ نے 8 منٹ بات کیا نا، 8 منٹ بات کیا آپ نے، اس کو مان لو، میں نے اس کے متعلق آپ بات کرو کہ کیوں آپ نے اس کو چھوڑ دیا؟ اگر وہ احادیث آپ کے پاس ہیں، ہمیں دکھاتے کیوں نہیں؟
پھر آتے ہیں کہ قرآن مجید میں کمی نہیں ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. میں نے ان کی خدمت میں بارہا عرض کیا مفسرین، اور میں نے ابھی شروع میں انہوں نے آ کے استدلال کیا. میں نے سے کہا اب ایسی دلیل لے کے آئیں جس میں تعویل کی ضرورت نہ ہو، صریح ہو، متشابہ نہ ہو. دیکھیں اگر ایک چیز متشابہ ہے وہ حجت نہیں ہوا کرتی، اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. انا نحن نزلنا الذکر، انہوں نے ثابت کیا اپنے ذہن میں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. چلو مان لیا قرآن ہے. آپ کے مفسرین وہ جنہوں نے کہا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن کی تحفظ پہ دلالت نہیں کرتی، انہوں نے سب مانا ہے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے. لیکن وہ کہتے ہیں لہو و انا لہو لحافظون. لہو جو ہے پلٹتی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. میری بات کو اچھی طرح سے سن لیں. اگر آپ چاہتے ہیں اس آیت سے قرآن کے محفوظ ہونے کی پہ دلیل لائیں تو آپ کو ایسا دلیل لانا ہوگا کہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ لہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹنا اس کا ناممکن ہے. ہم نے قرآن نازل کیا ہے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے مرجع ضمیر یا تو مذکور ہوتا ہے یا مرجع ضمیر حضور ذہنی ہوتا ہے جو ذہن میں حاضر ہوتا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالک یہ مشار الیہ، ذالک کس کی طرف جاتا ہے؟ قرآن کی طرف جاتا ہے. اس آیت سے پہلے ذالک سے پہلے قرآن کا ذکر نہیں ہے. یہ اشارہ کرتا ہے وہ قرآن جو قاری کے ذہن میں ہے، جو تلاوت کرنے کے والے کے ذہن میں اور جو پڑھنے والے کے ذہن میں، کہ اسی قرآن کو پڑھ رہا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ٹھیک ہے نا. مرجع ضمیر کے لیے لفظاً مذکور ہونا ضروری نہیں ہے. یہ علماء صرف نحو پڑھتے ہیں بہت جانتے ہیں. تو آپ کو دلیل لانا ہوگا اپنے استدلال کے لیے، ثابت کرنا ہوگا کہ یہ ذالک، یہ انا لہو لحافظون، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پلٹنا ناممکن ہے. اور پھر یہ انا نحن نزلنا الذکر، اگر ایک جگہ پہ قرآن میں ذکر قرآن مجید کے معنوں میں آیا ہے، اس کا ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ، کیونکہ ذکر کا لفظی معنی قرآن نہیں ہے. اگر ایک جگہ اس سے مراد قرآن ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر جگہ مراد اس سے قرآن ہے. تو یہ کہاں سے لیتے ہو؟ تم اقبال کے اشعار پڑھو، تم غالب کے اشعار پڑھو. اگر وہ مجازن مثلا ایک جگہ دروازے سے مراد کچھ لیتے ہیں، مثلا دروازہ لیتے ہیں یا پنجرہ کہتے ہیں، لفظ پنجرہ یا لفظ دروازہ یا لفظ پرندہ، اس سے مجازن ایک معنی لیتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر مقام پر بھی وہ اس کا معنی وہی ہوگا. یہ بہت واضح ہے. جو شخص ادب سے تفسیر سے واقفیت رکھتا ہے اس میری بات کو اچھی طرح جانتا ہے. پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ بھلے اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا ہے، تو ذمہ لیا ہے اس قرآن مجید کا، تو قرآن مجید کے معنی کا اللہ تعالیٰ نے کیوں، وہ بھی تو قرآن ہے، وہ تو کسی قرآن کے معنی ہیں، وہ کیوں ضائع ہو گیا ہے؟ وہ کیوں نہیں بچا ہے؟ وہ کہاں ہے؟ پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر یہ قرآن مجید، آپ لوگ خود، ہمارا تو عقیدہ نہیں ہے اس پہ، خود تم لوگوں نے کہا قرآن مجید 7 حروف پہ نازل ہوا ہے. 7 حروف، تم بتاؤ کہ یہ 7 حروف کیا ہیں اور وہ 7 حروف کہاں ہیں؟ پھر اب وہ تو اللہ کی جانب سے آپ کی کتب میں متواتر روایات موجود ہیں. آپ نے کہتے ہو کہ اللہ نے ذمہ لیا، تو وہ 7 حروف سے مراد کیا ہے اور وہ کہاں ہے؟ ہمیں دکھاؤ اگر اللہ نے ذمہ لیا. ٹھیک ہے نا. پر یہ 2 سوال آپ سے ہیں، 3 سوال آپ سے ہیں. قرآن کے باطن کے متعلق کم از کم اعتراف کر لو وہ نقصان، وہ ضائع ہو چکا ہے، یا ہمیں دکھاؤ. پھر اس کے بعد لہو، انا لہو لحافظون، لہو اس کا ہم حافظ ہیں. دلیل بتاؤ کہ ناممکن ہے، مستحیل ہے، ناممکن ہے، محال ہے کہ اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ آپ سے کبھی نہیں ہو سکے گا. یہ اس کا جواب. تیسرا، ہمیں دکھاؤ حروف 7 سے مراد کیا ہے اور حروف 7 آج کہاں ہے، اس سے ہمیں بتاؤ. پھر یہ آپ کی استدلال تب اس آیت سے تمام ہوگی. بسم اللہ کریں. میں نے 8 منٹ سے کم تر میں نے بات کی. جس بسم اللہ. چلیں، شکریہ حضور. پہلی بات آپ نے جو کی ہے کہ باطن کے حوالے سے، بالکل قرآن کا جس طرح ظاہر اہم ہے، اس طرح قرآن کا باطن بھی اہم ہے. اب پہلا میکر آپ نے ہم پر سوال مجھ پر اٹھایا ہے کہ قرآن چلے معنی لفظاً تو موجود ہے، باطن موجود نہیں ہے، وہ آپ لوگوں نے ضائع کر دیا. یعنی آپ کے پاس بالکل نہیں ہے. جو 1-2 حوالہ جات آپ نے ابن تیمیہ کے دیے، تو اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، ایک دور کے حوالے سے آپ نے بات کی کہ اگر ہمارے پاس بالکل مثال کے طور ہم نے ضائع کر دیا باطن. میرا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ چلے ہم نے ضائع کر دیا، آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ کی کتابوں کو اگر دیکھیں تو آپ کے پاس جو کتابیں، آپ کی روایات، آپ کے آئمہ کی ہیں نا،
اس حوالے سے ذرا مجھے مزید اس میں حوالہ جات کی ضرورت تو نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ اپنی کتابوں کا مطالعہ کر بیٹھے ہیں، اور آپ کو میں اشارہ بھی کروں تو آپ پہنچ جائیں گے، مجھے امید ہے کہ آپ کے آئمہ نے اس بات کی صراحت بھی کی ہے کہ ہمارے آئمہ کی جتنے بھی مرویات ہیں نا، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے ہمارے آئمہ کی کہ جس کے مقابل تضاد کی دوسری روایت نہ ہو۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، چلے ہم نے بالفرض مارا، ہم تو کہتے ہیں ہم نے اپنی بات سن لینا، ہم نے جو ہے وہ ضائع کر دیا، لیکن ہم نے ضائع تو نہیں کیا۔ بات ہے کہ آپ کے پاس ہے تو آپ نے کتنا سنبھالا ہے، آپ کے پاس کتنا محفوظ ہے، آپ کے پاس تو آپ جا کے دیکھیں، اپنے اصول اربع کو دیکھیں، دیکھ کر آپ کی جو روایات کی کتابیں کو دیکھیں، آپ کے پاس سرکار کے فرامین کتنے ہیں، چلے ہمارے پاس نہیں، آپ کے پاس کتنے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے جو آئمہ جو ہیں، ہمارے بھی الحمدللہ آئمہ ہی ہیں، آئمہ اہل بیت کی جتنی بھی مرویات آپ کے پاس ہیں، آپ کے تو آئمہ نے اس کی صراحت کی ہوئی ہے کہ ان کی مرویات جو ہے ان کے تقابل میں تضاد میں بھی روایات موجود ہے، کوئی ایک ایسی روایت نہیں ہے کہ جس کے تضاد میں کوئی روایت موجود نہ ہو۔ تو آپ کے اندر بھی تو اتنی کھچڑی مچی ہوئی ہے، پہلے آپ بھی تو بتائیں نا، آپ نے کتنا تحفظ کیا ہے باطن کا۔ اور دوسری آپ بات میں میرے آپ سے بھائی، یہ مجھے کرنا چاہتا اعتراض ہوں ہے آپ کے بات کہ پر، مجھے آپ کے بات پر اعتراض ہے بھائی۔ آپ جو ہے نا ایک دوسرے موضوع کو چھیڑ رہے ہیں کہ آپ شیعوں کے نہیں روایات میں میں نہیں چھیڑ اختلاف رہا، ہے۔ میری بات سنیں نہیں نا، نہیں، میری بات پوری ہو لینے دیں، میں آپ جو بالکل ہے میری بات آپ سن موضوع لینا، سے نکل حضور گئے میری میرے بات بھائی، سنیں، حضور میری بات سنیں۔ آپ میرے میں نہیں موضوع سے نکلا، نکل میں گئے۔ نے آپ نے جو دیکھیں جب آپ نے بات کی تو میں نے تو نہیں کہا موضوع سے نکل گئے، آپ نے کہا نا کہ آپ آپ کے موضوع پاس سے ہے ہی نکل نہیں، چکے ہیں آپ نے بھائی۔ سنبھالا ہی نہیں ہے باطن، تو میں یہی کہہ رہا ہوں نا، اگر چلے ٹھیک ہے بالفر ہم نے نہیں آپ میرے سنبھالا، سوال کے بات سنیں جواب نا، دے دیں، موضوع ہم سے نے کیوں نہیں نکل گئے؟ سنبھالا، ہم نے نہیں شیعوں کے سنبھالا، احادیث مان میں لیا، اختلاف ہے، چلے وہ شیعوں کے بالفر احادیث میں اختلاف ہے۔ ہم تفسیر کے احادیث کے متعلق بات کر رہے ہیں کہ تفسیر کے احادیث آپ لوگوں کے پاس کہاں ہیں؟ یہ کہتے ہیں شیعوں کے احادیث میں آپس میں اختلاف ہے، جنرل جتنے بھی احادیث ہیں اس کی، چلے یہ دوسرا چلے موضوع ہے، یہ آپ اور کے پاس موضوع ہے۔ کتنی ہے آپ بتا دیں، چلے ٹھیک ہے، آپ کے پاس تفسیر کی کتنی ہے آپ بتا دیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آپ کے پاس تفسیر کتنے ہیں آپ بتا دیں۔ چلے ہم نے تو ضائع کر دی، میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا حضور، میں باہر نہیں نکلنا چاہ رہا تھا، دیکھ، میری بات سنیں، میری بات سنیں، آپ بس آپ نے آپ نے مان لیا میری کہ آپ بات لوگوں سن نے ضائع لینا، کر دیا، حضور بات سن آپ اپنا نہیں دکھا سکتے، آپ پوچھتے ہیں کہ شیعوں کے جی پاس کتنا ہے، صحیح مان لیا نا، مان لیا کہ آپ کے پاس نہیں ہے۔ جی نہیں، میری بات سنیں نا، بات ہو لینے دیں، میں نے کہا چلے بالفرض آپ کی ہم مانتے ہیں، اگر ہم نے ضائع کر دیا تو میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ اگر ہم نے ضائع کیا ہے آپ کے بقول، ہم تو کہتے ہیں جی الحمدللہ ہم نے ضائع نہیں کیا، دیکھیں اب آپ الحمدللہ ہمارے آئمہ نے جتنا اہتمام کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے ان کو اکٹھا تو کرنے کہاں کا، ہے وہ وہ؟ الحمدللہ موجود ہے کتابوں میں، آپ ہنسے نہ، چلیں ٹھیک تو ہے، کہاں؟ آپ پھر وہ طول دے دیں گے گفتگو کو، تو چلے آپ نے کہا ہم نے ضائع کر، میں اس لیے الزامن آپ سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے کتنا محفوظ کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس سے استدلال نہیں کرنا چاہیے، اس سے تو آپ کے، اگر ہم نے چلے استدلال، اس سے تو آپ کے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے، جو میں نے بھی دو حوالے دیے، اس سے تو آپ کے مفسرین نے بھی استدلال کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ویسے اگر عقلاً، ٹھیک ہے، میرا ایک سوال ہے آپ سے، اگر عقلاً قرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، اور اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں کئی جگہوں پر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل کے اندر فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا کبیرا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن جو ہے اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو بالکل سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس طرح قرآن مجید، فرقان مجید کے حوالے سے اور بھی چیزیں بیان فرمائیں۔ اب عقل یہ کہتا ہے، دیکھیں اگر آپ عقل بھی، ایک سوال میں آپ سے کرنا بھی چاہتا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کتاب کو لوگوں کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا، اور اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو ہے وہ اس قرآن کو جب نازل فرمایا کہ اسے کتاب، یہ قرآن بھی آخری کتاب ہے، نبی کریم علیہ السلام آخری نبی ہیں، آپ کے پاس کسی نبی نے نہیں آنا، اس کتاب کے بعد کوئی دوسری کتاب نہیں آئے گی کہ جو آ کر وضاحت کرے، جو نبیہ کی وضاحت کرے، کہ جس طرح ہمارے آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، قرآن نے بتایا کہ زبور کے اندر، انجیل کے اندر، یہ جو اس کے علاوہ جو دیگر قرآن کتابیں ہیں آسمانی، ان میں ان کے ماننے والوں نے تعریف کر دی، ملاوٹ کر دی، اپنے ہاتھوں سے لکھ کر اس میں ڈال دیا اور کہا کہ یہ قرآن ہے اور یہ کہا یہ رب کا کلام ہے۔ تو اب اس کتاب کے بعد کوئی نئی کتاب نہیں آنی، ہمارے نبی آخری ہیں، آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آنا کہ جو آ کے ہمیں بتائے، ٹھیک ہے۔ اب عقل بھی کہتا ہے کہ جس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل فرمایا، ہدی للناس جو ہے، ہدی للمتقین جو ہے، اور جو لوگوں کی رہنما کتاب ہے، کیا اس کے بعد کوئی کتاب بھی نہیں آنی؟ تو کیا اس کتاب کی تحفظ کا کوئی اہتمام بھی نہیں کیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے تحفظ کا جو ہے وہ ذمہ جو نہیں لیا کہ یہ کتاب ایسی چھوڑ دی کہ جو چاہے اس میں ملاوٹ کر لے، جو چاہے اس میں تحریف کر لے، جو چاہے اس میں نکال کے اپنی طرف سے ڈال دے اور کہ یہ قرآن ہے؟
اور اس کتاب کو جس کو اللہ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے بنایا ہے اور نازل کیا ہے، اور لوگ اسی سے جو ہے وہ کیسے بھی رہنمائی حاصل کریں گے، اور یہ معتبر کیسے ہوگی؟ اور جب یہ معتبر ہی نہیں ہے تو اس سے نکلنے والا پورا دین اسلام جو ہے وہ معتبر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقل بھی اس چیز کو جو ہے وہ مانتی نہیں ہے کہ آخری کتاب ہو اور جس کو اللہ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل کیا ہو، اور اس کتاب کا جو ہے وہ اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو تحفظ کا، اور اس کی جو ہے وہ درستگی کے لحاظ سے، اس کی جو ہے وہ ہر اعتبار سے حفاظت کے لحاظ سے اہتمام بھی نہ کیا گیا ہو، یہ عقل بھی نہیں مانی۔ چلے میں نے مانا کہ لہو کا جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کے بقول کے مرجع جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ہے، قرآن نہیں ہے۔ حالانکہ پیچھے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ذکر کا ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر سے مراد قرآن ہے، تو کبھی دلیل کرینہ بتا رہا ہے کہ یہاں پر لہو سے مراد جو ہے وہ ذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی آیات بینات موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سورہ قیامت کے اندر فرمایا کہ قرآن کو جمع کرنا اور اس کو پڑھانا یہ ہمارے ذمہ کرم پر ہے، اور اس کے علاوہ اور آیات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ آیات جو ہیں اس بات کو بتاتی تو ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے تحفظ کا اللہ نے اہتمام کیا ہے، کوئی اپنی طرف سے اسے نکال نہیں سکتا، نہ ہی ڈال سکتا ہے۔ تو یہ آیات کو عقل بھی اس چیز کو ماننے پر مجبور ہے کہ ہم اس کتاب کو جو ہے وہ محفوظ مانیں۔ اگر محفوظ نہیں مانیں گے تو آپ بتائیں مجھے، ہم تو اسلام کو مانتے ہیں، کوئی مستشرق اٹھ کر یا غیر مسلموں کے کہے کہ بھائی آپ کے دین اسلام کا جو بنیادی ماخذ قرآن ہے، وہ قرآن ہی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے اور وہی معتبر نہیں، پھر تو جب وہ معتبر نہیں تو اسے نکلنے والا آپ کا دین کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ پھر کس کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم اٹھ کے آپ سے کہے تو کیا کہیں گے آپ؟ تو میرے بھائی ہم کہتے ہیں کہ قرآن، ہاں یہ جو ہمارے پاس ہے یہ محفوظ ہے۔ اب اس کی تشریحات، اس کی تفسیرات جو ہیں وہ ہمیں احادیث سے ملیں گی، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اقوال بھی ملیں گے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیض آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت طہار کی امت کو پہنچا، تو کیوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کو، اپنی اہل بیت طہار جو ہیں ان کو امت کے لیے رہنما بنایا ہے۔ تو اب اگر ہم کہیں کہ بھئی یہ محفوظ ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ یہ سایہ ہو چکا ہے، اس کے اندر کچھ ایسی ہے ہی نہیں، تو پھر مجھے آپ بتائیں ہم اپنا ایمان کیسے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور کسی غیر مسلم کو دین کی تبلیغ کیسے کر سکتے ہیں؟ جب وہی ہم سے یہ بات کہ بھئی آپ کی بنیادی کتاب بھی معتبر نہیں، کوئی محفوظ نہیں، تو آپ کا دین کیسے محفوظ ہو سکتا ہے؟ تو یہ عقل بھی نہیں میرے پیارے بھائی مانتی، عقلن نقلن دونوں چیزیں یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لحاظ سے موجود ہیں کہ بھئی قرآن محفوظ ہے۔ ختم بات آپ کی؟ جی جی، آپ فرمائیں فرمائیں۔ دیکھیں عزیزو، انہوں نے جب باطن قرآن کے متعلق ہم نے ان سے پوچھا کہ دیکھیں جس طرح ظاہر قرآن اہم ہے اس طرح اس کا باطن بھی اہم ہے، اور ہم نے کہا سنت بھی اسی طرح اہم ہے۔ یہ صرف قرآن نہیں، اسلام صرف قرآن نہیں ہے بھائی، کہ صرف قرآن اگر مان لو تو یہ سب قرآن، یہ الفاظ جو ہے مل گئے تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن سے پہلے تشریف لائے، پہلے معلم قرآن آیا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ ان پر قرآن نازل کیا، اور انہوں نے آہستہ آہستہ قرآن پڑھایا ہے، سکھایا ہے۔ قرآن کے تفسیر کے احادیث ان کے پاس کل کتنے ہیں؟ ان کے پاس کچھ بھی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ جو ان کے پاس ہے وہ اسرائیلیات ہیں، جیسے ان کے اپنے علماء نے کہا کہ وہ یہود و نصارہ کے اور اہل کتاب کے کفریات ان لوگوں نے اپنے کتاب در منثور، تفسیر ابن ابی حاتم رازی، تفسیر طبری وغیرہ میں جمع کیا ہے، تفسیر معصور، تفسیر مروی کے نام سے۔ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ عزیزو، جس طرح قرآن کا ظاہر اہم ہے، قرآن کا باطن اہم ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض دکھانا چاہتا ہوں اتقان، الاتقان للسیوطی، جز نمبر 1، چاپ دار الفکر۔ یہاں پر اتقان فی تفسیر کے متعلق بات کرتے ہیں کہ تفسیر قرآن مجید النوع الثامن والسبعون، 78ویں نوع میں قرآن مجید کے تفاسیر کے متعلق، تو وہاں پہ فرماتے ہیں کہ سب سے جو بہترین تفسیر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے۔ نبی کریم الذی صح من ذلک قلیل جدا، سیوطی صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تفسیر ہمیں پہنچی بہت کم ہے، بل اصل المرفوع منہ فی غایت القلہ۔ پھر کہتے ہیں کہ نہیں، صحیح تو دور کی بات ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے وہ غایت قلت میں ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر کہتا ہے وہ آخر میں آپ کو دکھاتا ہوں جتنی احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے وہ میں اتقان کے آخر میں لے کے آتا ہوں، جتنے احادیث لے کے آتا ہے نا اتقان کے آخر میں، وہ بہت کم ہے۔ اس میں سے صحیح حدیث جو ہے شاید 10-15 حدیث بھی نہیں ہے ان کے پاس تفسیر میں۔ تو بات یہ ہے، مثلا یہی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کا کیا تفسیر کیا ہے؟
کیا ہم نے اس کا تفسیر یہی ہے؟ کیا ہم نے قرآن نازل کیا اور ہم قرآن کی حفاظت کریں گے؟ یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے. ذکر کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس سے کیا مراد ہے. ذکر کا مطلب ہمیں نہیں معلوم اس سے. وَلَهُ لَحَافِظٌ، یہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹتا ہو یا نبوت کی طرف پلٹتا ہو کہ نبوت کا حفظ کریں گے. کس کی طرف ہمیں نہیں معلوم اس کا. ٹھیک ہے نا. دوسرا قول. تیسرا قول ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم نے ذکر نازل کیا. ذکر سے مراد قرآن ہے. لَهُ لَحَافِظٌ، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں. جیسے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اس طرح ہے. عزیزو، تو اس میں کئی احتمالات ہیں. تو یہ ادعا کر رہے ہیں، ابھی پکا ادعا کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو اپنا تعصب جس طرف متوجہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو یہ کامل ثابت کر دیں. دلیل کہیں سے بھی مل جائے، چاہے وہ دلیل جو ہے غیر واضح ہو، لیکن انہوں نے زبردستی اس کو جو ہے اسی ایک ہی وجہ کو جو ہے آپ کو منوانا ہے. تو اگر یہاں پر ہمارے پاس حدیث ہوتی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند کے ساتھ، بلکہ یقینی سند کے ساتھ، تو بات ختم تھی. بات ختم. طبعا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کی تفسیر کو اچھی طرح جانتے ہیں، جس میں کسی قسم کی تشابہ نہیں ہے. یہ پورا قرآن سے بھرا ہوا ہے. پورا قرآن بائے بسم اللہ سے لے کر سین والناس تک ایسا آیت کم ہے جس میں احتمالات کم نہیں ہے. یہ یاد رکھیں اچھی طرح سے، احتمالات نہیں ہے، بہت کم ہے. مفسرین متحیر ہیں، سرگرداں ہیں قرآن کی تفسیر میں. جتنا یہ تفسیر کرتے ہیں اتنا ہی قرآن کی تفسیر میں یہ زیادہ سرگرداں ہو جاتے ہیں، معنی ان کو سمجھ نہیں آتے. یہ جو شخص جس نے قرآن میں تحقیق کی ہو، تفسیر پڑھا ہو، تفسیر کی دروس میں شرکت کی، وہ اس بات کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ قرآن ایک ایسا کتاب ہے کہ انسان کے ذہن سے بہت اجنبی ہے. اچھا، تو یہاں پہ تفسیر کی ضرورت ہے، یہ نہیں ہے. اور یہ زیادہ سے زیادہ ان کے پاس کیا، اب نہ حدیث ہے ان کے پاس، نہ آیت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. ان کے پاس کیا عقلی دلیل ہے. عقلی دلیل لے کے آئے کہ یہ تو اللہ کا آخری کتاب ہے، اللہ اس کی حفاظت نہیں کرے گا تو پھر دین تو اسی سے نکلنا ہے. تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائی تو پوری دین کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے؟ پورے دین کے لیے کیوں نہیں کہتا ہے؟ قرآن آخری کتاب ہے، اس کی حفاظت ضروری ہے. سنت آخری سنت ہے، اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. اس کی حفاظت بھی ضروری ہے. میرے معزز ناظرین، میں آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم بات پیش کرنا چاہتا ہوں. میں شاید مجھے یہ فل پیج کرنا پڑے گا اگر آپ اجازت دیں، تاکہ کتابیں اور متون آپ کو اچھی طرح سے نظر آ جائیں. اگر آپ اجازت دیں تو مجھے بعض دفعہ فل پیج کرنا ہوگا تاکہ متون میں آپ کو دکھا دوں. اور وہ ہے میرے معزز ناظرین کہ یہ بات کہ ہمارے جماعت مخالفین جو ادعا کرتے ہیں ان کے پاس حدیث بہت ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس جو شخص چاہتا ہے کہ ہم شیعوں کے پاس حدیث تفسیر میں جا کے دیکھے کتاب تفسیر البرہان، وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں احادیث ائمہ ہدات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سے ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے، دنیا جانتی ہے، کہ ہر امام کی حدیث وہ اللہ کی حدیث ہوتی ہے، نہ صرف رسول کی حدیث ہوتی ہے، 1,24,000 انبیاء کی حدیث ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے، یہ 14 معصومین علیہم الصلوۃ والسلام سب کے لیے. وہ جتنے آیت تطہیر میں ہیں وہ ان سب کے لیے. آیت تطہیر میں 12 امام سب ہیں، پنجتن پاک ہیں، 12 امام ہیں، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں تفسیر ہے، تفسیر برہان میں جا کے دیکھیں. اب میرے محترم، یہ بات انہوں نے نقطہ بہت اچھا چڑھا ہے میرے محترم محاور اور مناظر نے. وہ نقطہ یہ ہے کہ یہ دین تو آخری دین ہے، قرآن کے بعد کوئی کتاب نہیں آنے والی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والی. تو اگر اس قرآن کی حفاظت نہ کیا جائے تو پھر یہ تو دین بھیجنے کا فائدہ کیا؟ قرآن تو چینج ہو گیا، قرآن تو تبدیل ہو گیا، قرآن میں کمی بیشی ہوگی، تو پھر آنے والے نسلوں کی ہدایت کیسے ہوگی؟ بات ان کی بالکل صحیح ہے، لیکن یہاں پہ ان کو غلطی ہے کہ یہ صرف قرآن کے متعلق نہیں ہے، یہ سنت کے متعلق بھی ہے. یہ قرآن کے صرف الفاظ کے لیے نہیں ہے، قرآن کے باطن کے لیے بھی ہے، عقائد حقہ کے لیے بھی ہے، کہ لوگ قیامت تک صحیح عقائد، صحیح سنت، صحیح شریعت یقین کے ساتھ یہ کہاں سے لے لیں؟ عزیزو، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کچھ کتابیں، یہ ملاحظہ فرمائیے. اگر میرا وقت آپ کا وقت لے لوں تو 10 بس آپ سے گزارش ہے کہ آپ تحمل سے کام لیں، پھر آپ جتنی مرضی میرے بعد ٹائم لے لیں.